جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم لوگوں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کا جو ہے وہ ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے کہ اسلامی ریاست میں قومی یکجہتی اور سالمیت کی کیا ویلیو ہے اور کس قسم کی اقدار ہیں جو ہم لوگ اپنائیں اور ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست کو جو ہے وہ بنانے میں یا فلاحی ریاست کو کامیاب کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی جو ہے وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے. اب چونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے ہماری اقدار میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے مساوات ہے، ہمارے یہاں بھائی چارہ ہے، آزادی ہے. ریاست کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو آلریڈی آپ کا جو دین ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. یہ بیسک پرنسپلز ہیں کسی بھی فلاحی ریاست کو چلانے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ جسٹ ایک نظریے پہ بات نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ عمل کے اوپر جو ہے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں. تو کیونکہ جتنے بھی رسوم و رواج ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، فالو کرتے آئے ہیں، وہ ایک مکمل ضابطہ حیات کی شکل میں ہمارے سامنے جو ہے وہ آتے ہیں اور ہمیں سکھائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. اسلام اور اسلامی ریاست رنگ و نسل کی قائل نہیں ہے. صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ایک اسلامی ریاست کے اندر یکجہتی اور سالمیت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. واحد ایسا مذہب جو کہ یکجہتی اور سالمیت پیدا کرنے کی پوٹینشل رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی بنا پر آزادی، مساوات اور اخوت جیسی اعلیٰ اقدار کا حامل نظام حقیقی شکل میں نافذ کیا جا سکتا ہے. ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے مسلمان ایک اسلامی ریاست میں مل جل کر رہتے ہیں. یہ بھائی چارہ ہے. مل جل کے رہنا کیا ہے؟ اتحاد کیا ہے آپ کا؟ بھائی چارہ ہے. اور یہی آپ کی جو ہے وہ قومی یکجہتی بن جاتی ہے. اسلامی ریاست ایک ایسی مثالی ریاست ہوتی ہے قومی وحدت و سالمیت کے نقطہ نظر سے اس کے اندر بسنے والی اقلیتیں مطمئن اور محفوظ ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اسلام کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر جو ہے حقوق مہیا کیے جاتے ہیں اور اس کو ہر قسم کی جو ہے وہ مسلمانوں کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سیم اسی طرح جو ہے وہ اقلیتیں بھی اس میں محفوظ ہیں. کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف جو ہے وہ اقلیتوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہوگا. جو سارے فیسلٹیز اور جو تمام حقوق مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں اسلامی ریاست میں، وہی سب کچھ جو ہے وہ اقلیتوں کو بھی جو ہے وہ دیے جائیں گے. رواداری کا جو ہے وہ برتاؤ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہوتی. ان کو آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ جس طرح سے چاہیں اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں اور اپنے مذہب کے اکارڈنگ اس کو جو ہے وہ ڈھال لیں. اسلامی ریاست جو ہے وہ قومی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے آمدنی کا زیادہ حصہ جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ جہاں کہیں لوگوں کو ضرورت ہے، جہاں کہیں لوگ جو ہے وہ نادار ہیں، مفلس ہیں یا ضرورت مند ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے کہ ہمارا زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے. یہ وہ سسٹم ہے جہاں پہ امیروں سے پیسہ لے کے ہم لوگ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کا فائدہ نہ صرف غریبوں کو بلکہ امیروں کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے. یہ اللہ کے حکم سے ہم لوگ جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. جیسے ہی ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارے مال میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسی بہت ساری جگہوں سے، ایسے بہت سارے ذرائع سے ہمیں جو ہے وہ ہماری آمدنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ایک طرف سے امیر جو ہے وہ ہوتا جائے گا اور غریب جو ہے وہ اس وقت کی جو ضروریات ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے، وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سسٹم ہے پورا، ایک جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ریاست کو آپ لوگ جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو ایک نیچرل سا فینومینا ہے کہ آپ کو غریب بھی جو ہے وہ ریاست میں جو ہے وہ پائے جائیں گے، نادار مفلس پائے جائیں گے، بہت زیادہ امیر بھی ہوں گے، میڈیوکرز بھی ہوں گے. تو پھر ان کی جو طبقاتی تقسیم ہے اس کے اندر انصاف کس طرح سے لے کے آیا جائے گا اور کس طرح سے ان کو اکٹھا جو ہے وہ یکجا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو وہ ہمیں ہمارا اسلام جو ہے وہ ان طریقوں سے بتا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ انہیں لوٹا دو جنہیں ان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو اپنی جو ہے وہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. امیر جو ہیں وہ اپنے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جہاں پہ شاید ان کو ضرورت نہیں ہے. تو وہ یہ سسٹم وہ ہے جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پیسے کو صحیح طریقے سے کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی ہمارے جو ہے وہ معاشی نظام کا خاصہ ہے جس کو اپنا کر ریاست میں انتشار جو ہے وہ بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے یا انتشار پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے کہ قومی یکجہتی سالمیت کے مسائل اور ان کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے، کس قسم کے پرابلمز ہیں جو قومی یکجہتی جو ہے وہ اس کو فیس کرنے پڑیں گے. نمبر 1 پہ ہے ہمارا ناقص نظام تعلیم. ہمارا موجودہ نظام تعلیم دور غلامی کا ورثہ ہے. ہرگز
اس قابل نہیں کہ وہ قوم کے نوجوانوں کے اندر قومی یکجہتی سالمیت کے جذبات پیدا کر سکیں. یہ قومی امنگوں کا آئینہ دار نہیں ہے اور ہمارے ملی تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے. بہت ساری جو ہماری ویریشنز ہیں وہ ہمارے نصاب کے اندر ہی موجود ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس کا بیچ میں ایک جو ہے وہ کلیش چل رہا ہے کہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ صحیح پڑھا رہے ہیں, گورنمنٹ کے اداروں میں صحیح پڑھائی نہیں ہوتی, یا ان کے نصاب میں فرق ہے, ان کی فیکلٹی میں فرق ہے, ان کی جو ہے وہ اسٹیٹس میں فرق ہے, ان کے معیار میں فرق ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اپنی ہی ریاست کے اندر دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں سے دور کر رہی ہیں. یہ پور سسٹم آپ کا ایجوکیشنل سسٹم جس کو آپ ایک ٹریک پہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے, حل اوبویسلی اس کا ساتھ ساتھ اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ اپنے نظام تعلیم کو جو ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم کو جو ہے وہ ڈیفیکٹو ہونے سے روکو اور اس کو جو ہے وہ ایک معیاری تعلیم جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کا ذریعہ بنایا جائے. کیونکہ بہت سارے ادارے ہیں نا, جیسے ایک پراپر کوئی پالیسی ہونی چاہیے جو کہ تمام جو ہے وہ پرائیویٹ اور سرکاری تمام اداروں پہ ایک جیسی جو ہے وہ نافذ ہونی چاہیے, تو آٹومیٹکلی آپ کا جو نظام تعلیم ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جاگیردارانہ نظام, یعنی فیوڈل سسٹم جو ہے وہ ہمیں یکجہتی پیدا کرنے سے جو ہے وہ روکتا ہے. چونکہ پاکستان میں ویسے بھی جو ہے وہ جاگیردارانہ جو نظام ہے اس کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہیں, مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ٹرینڈ ہے جاگیردارانہ نظام کا یہاں پہ. تو کچھ لوگ جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک بھی ہیں, یعنی بہت زیادہ امیر ہیں, بہت زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ زمین کی شکل میں جو ہے وہ ان کو پراپرٹی جو ہے ان کو حاصل ہے, جس میں بہت ساری زمینیں غیر آباد بھی ہیں, لیکن ملکی معیشت میں بھی ان کا لوگوں کا بہت عمل دخل ہے. اس بنا پر جو قومی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں, یعنی اپنی جو ہے وہ پیسے کی زور کی بیس پہ یا پیسہ ہونے کی جو ہے وہ مالی طور پہ اچھا ہونے کی جو ہے وہ بیس پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ہی بات مانی جائے. ٹھیک ہے, تو وہ جہاں پہ کچھ قومی مسائل ہیں وہاں پر بھی جو وہ ان کی رسائی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے, کیونکہ یہ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں, روزگار دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, غریبوں کا جو ہے وہ بہت سارے غریب جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ پل رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا جو ہے وہ ہمارے جاگیردار جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے. جو ہے پھر وہ ان کے الیک اتنے زیادہ ہوتے ہیں, ریلیشنز اتنے ہوتی ہیں, پی آر اتنی ہوتی ہے جو ان کی ان لوگوں کے ساتھ جو پولیٹیشنز کے ساتھ, اکثر پولیٹیشنز بھی جاگیردار ہی ہوتے ہیں. تو یہ اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے جو ہے وہ آنکھ کھلتے ہی دیکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کی قانون سازی کے اوپر. وہ کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے علاقے کا سسٹم چلایا جائے, کیونکہ وہ سارا علاقہ جو ہے وہ کسی ایک جاگیردار کا ہوتا ہے. تو وہ کبھی بھی انٹرفیئرنس جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ملک کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کیا جائے. تو اگر فالو کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی پی آر یوز کرتے ہوئے اور اپنی جو ہے وہ ساکھ کو یوز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے قانون سازی کرواتے ہیں. یہ سسٹم ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں پھر ڈفرینس بہت زیادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہری سی بات ہے جہاں پہ ایک جو ہے وہ علاقے کا سسٹم کچھ اور چل رہا ہے, دوسرے کا کچھ اور چل رہا ہے, تو یہاں پہ آپ کو ڈفرینس جو ہے وہ نظر آ جائے گا, تو وہاں پہ آپ کی کلیشز جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. تو ایک قوم جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی. پھر آپ کی جو اتحاد ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, پارا ہو جائے گا. اس کے بعد نظریاتی اصولوں سے انحراف ہے, جو آپ کے آئیڈیولوجیکل پرنسپلز ہیں جن کی بیس پہ پاکستان کو حاصل کیا گیا. ٹھیک ہے, اس جغرافی خطے کا نام جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے جو وہ سٹرگل ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, جو ہماری آئیڈیولوجی ہے, ہم لوگ اس کو نظر انداز کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ نظریہ کے آپ کا اسلام ہے. ہم لوگ اپنے دین کو فالو نہیں کرتے, اپنے مذہب کو فالو نہیں کرتے, ہم ان کے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ زندگیاں نہیں گزارتے, تو ہم لوگ جو ہے وہ پستی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہو پاتے, چونکہ ہم لوگ اپنے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہے, ہم اس کو فالو ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, جو آپ کو ایک ضابطہ حیات دیا گیا ہے اسلام کی طرف سے, آپ کے دین کی طرف سے, تو ہم لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے. تو ایٹ دا اینڈ کیا رزلٹ نکلے گا جب آپ اپنے ہی ایک جو ہے وہ فکسنگ پوائنٹ سے آپ ہٹ گئے ہو. ٹھیک ہے, ایک ایسا پوائنٹ جس نے آپ کو اکٹھا رکھنا ہے, آپ کو متحد رکھنا ہے, آپ اس سے ہٹ گئے ہو تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کی اس چیز کو جو ہے وہ آپ کی ترقی اور آپ کی فلاح اور آپ کی خوشحالی جو ہے وہ اسی چیز میں مضمر ہے, اسی میں چھپی ہوئی ہے. جہاں پہ ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارا نظر اسلام آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم لوگ ان چیزوں کو فالو کر لیں گے تو یہ اس پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ آپ کا دین اسلام ہے. اس کے بعد انتخابات سے پہلو تہی ہے. ٹھیک ہے, اگر عوام اپنے مقدس ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں حکومت سازی کا موقع فراہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مقدس ووٹ یہ آپ کا مقدس فریضہ ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنا. آپ لوگ بالغ ہو, 18 سال سے
اوپر آپ کی ایج ہو چکی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ریاست کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک طویل عرصے تک انتخابات سے پہلو تہی کی پالیسی پر عمل ہوتا رہا. کیا میں پاکستان کے بعد حکمران انتخابات کے انعقاد کو ٹالتے رہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی 1947 میں پاکستان آزاد ہوا ہے نا, تو کچھ ایسے حالات اس وقت جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے اور ہر کوئی بندہ جو ہے وہ سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. گورنر راج تھا, ظاہر سی بات ہے, تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الیکشنز نہ ہوں اور جو ہے وہ پراپر کوئی گورنمنٹ نہ بنے, کہ جن کے ہاتھوں میں اقتدار تھا وہ چاہتے تھے کہ اقتدار ہمارے ہی ہاتھوں میں رہے. تو وہ اسی وجہ سے, یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو ڈیلے کرتے رہے قانون سازی کے عمل کو اور کانسٹیٹیوشن کو, انتخابات کو. تو وہ 1956 میں جا کے جو وہ پہلا کانسٹیٹیوشن آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا. لیکن یہ جو ہے وہ نظر انداز کرنا یا بس پہلو تہی کرتے رہنا کہ بھی ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. یار اگر یہ چیزیں آپ بینگ دا سٹیزن آف دا اسٹیٹ اگر سوچتے ہو کہ آپ اس طرح سے کر کے اپنا کوئی ذاتی مفاد نکال لو گے اور ملکی مفاد کو پیچھے چھوڑ دو گے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. آپ کے اندر سلامتی کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. آپ کبھی یکجہتی جو ہے وہ اس کو اپنے اندر پیدا کر ہی نہیں سکتے. اگر دستور کے مطابق عام قومی انتخابات بروقت کرانے کا بندوبست کیا جائے تو لوگوں کو اظہار رائے کا موقع فراہم ہوتا رہے گا. یہ ووٹ کاسٹ کرنا دراصل ہم سے رائے پوچھنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, عوام کیا چاہتی ہے. اپنی مرضی سے آپ اپنے لیڈر کو منتخب کرتے ہو اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ پولیٹیشنز پھر جو ہے وہ بعد میں نظامی حکومت جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. جس طرح کی پارٹی آپ چاہو گے آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس پارٹی کو اقتدار میں لے کے آتے ہو. تو اگر یہ روٹین سے الیکشنز ہوتے رہیں, جو ایک پراپر سسٹم ہے, جو ایک سسٹم ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا چل رہا ہے اس دنیا میں, اگر اس کو ہم لوگ فالو کرتے رہیں تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اس کے بعد رول آف ماس میڈیا ان اسرائیل بلاک کا کیا کردار ہے. اب چونکہ ہے ہی ماس میڈیا کا دور, ٹھیک ہے, ہم لوگ اتنا جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہیں اس کے اوپر کہ ہم جو کچھ میڈیا میں دکھا رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے وہ صحیح ہے, لیکن پرسیپشنز آپ کی جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے. مطلب اگر میں کوئی کسی چیز کو دیکھ, جیسے کہ کیپٹل ٹاکس ہو رہی ہیں, نیوز ہیں, اگر میں کسی ایک چیز کو دیکھ کے اپنا کوئی پرسیپشن بنا رہی ہوں تو آپ کی پرسیپشن مجھ سے ڈفرینٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اور میں جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ اسٹیج پہ جا کے سوچ رہے ہیں. لیکن اب اس کے لیے بھی ضروری کیا ہے کہ پرابلم تو ہر کسی کے سامنے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ صحیح خطوط پہ کیا جائے. ذرائع ابلاغ کا استعمال, ٹھیک ہے, لوگوں میں جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرنے کے جو ہے وہ مواقع ان ذرائع ابلاغ کے جو ہے وہ اداروں کو دیے جائیں. میڈیا ہمارا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری جو کوئی بھی نظریہ قائم کرنے کے لیے. تو ایسے ہی جو ہے وہ میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیں حب الوطنی کے جذبات کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہماری ٹریننگ کریں, ایسی چیزیں ہمیں بتائیں یا اس طرح کا جو ہے وہ ہمارے تک معلومات جو وہ پہنچائیں جس میں ہم لوگ اپنی وطن سے محبت کی طرف جو ہے وہ راغب ہوئیں, نہ تو یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس سے بھاگیں کہ ہم لوگ پاکستان چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. اس کے بعد نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ ہمارا ہے کثیر جماعتی نظام, یعنی ملٹی پارٹی سسٹم. جہاں جن ممالک میں جو ہے وہ کثیر جماعتی نظام جو ہے وہ رائج, جیسے پاکستان کے اندر بھی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ آپ کی سالمیت کو لے کے جو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اتنی ملٹی پارٹی سسٹم کا مطلب ہے کہ ایک سے کہیں زیادہ, دو سے کہیں زیادہ پارٹیز آپ کی جو وہ ملک کے اندر موجود ہیں. جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے جو پارٹی چھوٹے لیول کی بھی پارٹی ہے, چند جو ہے وہ لوگوں پہ مشتمل بھی لوگ جو وہ پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی, تو جہاں پہ زیادہ یعنی جماعتیں ہوں گی, زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی, وہاں پہ آپ کو سلیکشن کرنے میں مشکل ہو جائے گی. ایسے ہی ہے, ہر بندہ اس تگدو میں لگا ہوا ہے کہ ہماری پارٹی جیت جائے اور ہم لوگ جو ہے برسر اقتدار آ جائیں اور سارا کچھ. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ عوام جو وہ پسنا شروع ہو جاتی ہے پھر, کیونکہ یہ ساری جو بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہے وہ صرف اقتدار کی جو وہ حوث ہے, قوت کی حوث ہے, جس کے اوپر جو ہے وہ لوگ بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی حاصل ہو جائے, ہمیں وہ بھی حاصل ہو جائے. لیکن اس میں ملکی مفاد جو ہے وہ بالکل ناپید ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وطن ہمارا یا ہماری جو قوم ہے وہ کس سائڈ پہ جا رہی ہے, ہم لوگ اس کو خوشحالی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, نہیں لے کے جا رہے, اس سے کسی کو کنسرن نہیں, کوئی نہیں. کثیر جماعتی نظام کے سسٹم کو روکنا چاہیے. چند ایک پولیٹیکل پارٹیز یا 2 جماعتی نظام جو ہے وہ میکسیمم ہونا چاہیے, جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے. ہمارے پاس انتخاب اتنے زیادہ ہیں, ہمارے پاس چوائسیز اتنی زیادہ ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہم لوگ کس سائڈ پہ جائیں. یہ کچھ مسائل ہیں جو ہمیں ایک جگہ پہ, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے سے روک رہے ہیں, لیکن ان کا سلوشن بھی ساتھ ساتھ ہے کہ ہم لوگ ان کو جو ہے وہ ان کے اقتداروں کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں. آج انشاءاللہ جو ہے وہ کل ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے آپ کا. آج تک کے لیے اتنا ہی, اور بہت شارٹ سا اور بہت ایزی سا ٹاپک تھا آپ کا, یہ بہت ایزی سا چیپٹر تھا. اب نیکسٹ ہم لوگ جو ہے وہ 6 چیپٹر انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.